الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکی نے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. گناہگاروں میں خود کے شامل پارسا ہوں گے. شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشنے کے اور حضور کی گناہگار امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیلے بنا دیے ہیں کہ جو سابقہ نبیوں کی کسی امت کو میسر نہ آئے. کبھی ہمیں لیلۃ القدر عطا کر دی کہ اس ایک رات میں عبادت کرو. قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا
یہ وہ رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ درود و سلام کی کثرت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کے لیے بے شمار وسیلے بنا دیے ہیں۔ اسی طرح ان اسباب اور وسیلوں میں سے ایک ہے نماز جمعہ۔ نماز جمعہ المبارک کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھ دی ہیں، اتنی عظمتیں رکھ دی ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نماز جمعہ المبارک کے لیے جو امامہ شریفین کے نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایکسٹرا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح ایک نماز جمعہ دوسرے نماز جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شب جمعہ یا جمعۃ المبارک کے دن جو فوت ہو جائے، اللہ کے حکم سے اس کی مرضی سے اس کا وقت شب جمعہ یا جمعہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے حد و بے حساب مغفرت و بخشش فرماتا ہے، اس کی قبر کو اپنی مغفرت سے بھر دیتا ہے، اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار قرار دیا، کہ تمام دنوں کا یہ سردار ہے، سید الایام اسے کہا۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اسی دن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت اماں حوا کے ساتھ اللہ پاک نکاح فرماتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھ دی ہیں، اور جمعہ کے دن کو بہت ساری نیک یادوں سے اور بہت سارے برکت والے واقعات سے نسبت ہے۔ بالخصوص شب جمعہ جو رات گزر گئی اور آج کا دن، فرمایا کہ یہ جو تمام 24 گھنٹے بنتے ہیں کل مغرب سے لے کے آج مغرب تک، فرمایا کہ یہ دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں۔ کثرت کے ساتھ شب جمعہ اور جمعہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ بالخصوص عصر سے لے کے مغرب تک، یہ جو آج عصر سے لے کے مغرب تک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ مبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اس ساعت میں کوئی بندہ اللہ سے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے علماء نے اور آسانیاں کر دی، فرمایا کہ وہ وقت امید ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک درمیانی وقت جو ہے یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں جو کثرت کے ساتھ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جمعہ کے دن جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے عربی خطبے کے لیے، اس وقت سے لے کے نماز جمعہ تک جو امام مشغول رہتا ہے، یہ جتنا دورانیہ ہوتا ہے یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی جمعہ المبارک کی فضیلت میں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف نماز جمعہ کے لیے تم دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ تم نماز جمعہ کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ اب تم غسل کرو، اپنے کپڑے پہنو، لباس پہنو اور نماز جمعہ کی تیاری کرو، نماز جمعہ کے لیے کوشش کرو، اور محبت کے ساتھ تم نماز جمعہ کے اوپر جو ہے وہ حاضر ہو جاؤ۔ وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار زندگی کو چھوڑ دو۔ تو یہ مولوی کا نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے
فرمایا کہ جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو اور کاروبار زندگی کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اب تسبیح ٹوپی پہن لی تو مسجد میں ہی اب رہو. فرمایا نہیں، جب نماز پڑھ لی ہے پھر کیا کرو، فانتشروا فی الارض، تم زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں پھیل کے پھر تم اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کی رحمت کو تلاش کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کے لیے برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. لہذا وہ لوگ جو نماز جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ چند دنیا کے پیسوں کے عوض، گاہک آیا ہوا ہے اپنی دکان کو نہیں بند کرنا، حالانکہ قرآن مجید کی حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. فرمایا کہ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. امام عبد الرحمن نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی کھیتی کو، اپنی فصل کو سیراب کرنے لگا تو پانی کے باریاں تھی. جس دن اور جس وقت میں اس بندے کی باری آئی کہ وہ اپنی فصل کو، اپنی کھیت کو وہ پانی لگائے، تو جمعہ کی اذان ہو گئی. جمعہ کا وقت قریب آ گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں شش و پن میں ہوں کہ اگر میں نے پانی کو چھوڑ دیا تو میری باری بہت دیر بعد آئے گی، اور اگر نہ چھوڑوں تو نماز جمعہ جاتی ہے. بالآخر وہ بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں اور اسے اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. انسان کے اندر نیکی اور بدی کے درمیان جو جنگ چلتی ہے، انسان کا نفس کہتا ہے کہ یار یہ کام نہ کرو، شیطان کہتا ہے یہ کرو، تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. تو یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو کہ یہ میرے لیے، میرے خوف سے یہ اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے. شیطان اسے کہہ رہا ہے یہ کام کرو، لیکن اندر سے ایک آواز آتی ہے، اس کا دل کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو جنگ چلتی ہے تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو یہ نفس لوامہ یہ بھی بڑا پسند ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ یار میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو خوش قسمت اور خوش بخت ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ پھر اس برے کام سے بچ جاتا ہے. اللہ کا فضل ہوا، اس نے نماز جمعہ کے لیے اپنی فصل کو پانی لگانا چھوڑا اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو گیا. وہ کہتا ہے جب نماز جمعہ میں پڑھ کے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں تو میری فصل کے اندر جو ہے وہ پانی لگا ہوا تھا، میری فصل کے اندر وہ پانی لگا ہوا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں ہیں. تو اللہ کے لیے جو بندہ سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خسارے میں نہیں رہنے دیتا. اس جو میں نے بات کی ہے اس کی دلیل قرآن سے بھی میں دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو قرض حسنا دے. اب اللہ کو ہم کیا قرض دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے لیے نیکی کریں، اللہ کے لیے صدقہ کریں، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں. ہم جب کوئی بھی نیک عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اسے ویسے ہی واپس نہیں کرتا، میں اسے دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کے میں اسے واپس کرتا ہوں. تو اللہ سے جو بندہ تجارت کرتا ہے، جو اللہ سے سودا کرتا ہے، وہ گھاٹے میں نہیں رہتا. اس لیے دنیا کے لیے انسان کو اپنا دین برباد نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے لیے اپنا دین برباد نہیں کرنا چاہیے. ورنہ بندہ جن کے لیے اپنا دین برباد کرتا ہے، یعنی حلال و حرام میں تمیز نہیں رکھتا اپنی اولاد کے لیے، ایک وقت آتا ہے انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے، اس کا اپنا ہی پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کے کام نہیں آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ مبارک کے دن مغرب سے لے کے مغرب تک، یعنی کل جو مغرب گزر چکی ہے، شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، جمعہ کی رات
مغرب سے لے کے آج مغرب تک 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 24 گھنٹوں میں ہر گھنٹے کے اندر 6000 گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ اب 6000 کو 24 سے اگر ملٹی پلائی کریں تو آپ دیکھیں یہ اور میں نے اصول پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا کہ اتنے ہزار بندوں کی مغفرت فرماتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی کثرت مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ جمعہ المبارک کی فضیلت ہے، اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی مجلس ہے برکت والی کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے اور کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے اس کے لیے ہم جو ہے جمعہ المبارک کی نشست کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ المبارک بہت برکت والی نشست ہے، وہ بہت ہی برکت والا اجتماع ہے، لیکن افسوس من حیث القوم، من حیث المجموع مسلمان نماز جمعہ سے بھی نعوذ باللہ من ذالک دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر دن کو، ہر ڈے کو، یعنی ہفتہ اتوار پیر، ہر دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں اٹھائے گا، لیکن جمعہ مبارک کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شکل عطا فرمائے گا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن بہت ہی حسین اور خوبصورت ہوگی، اور وہ لوگ جو جمعہ مبارک کی عزت کرتے تھے، جمعہ مبارک کی تقریب کرتے تھے۔ اب جمعہ کی عزت کیا ہے؟ جمعہ مبارک کی عزت یہ ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ کل جمعہ ہے، وہ اس کے لیے شوق رکھتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے ٹائم کو، شیڈول کو سیٹ کرتا ہے کہ کل میں نے جمعہ مبارک پڑھنا ہے، میں اپنے کاموں کو اس طرح ڈیوائیڈ اور تقسیم کروں کہ میرا جمعہ جو ہے اس کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، اور میں جمعہ مبارک کی نماز کے لیے لباس تیار کرتا ہے، اگر پرانا ہو اسے دھوتا ہے، صاف ستھرا اسے پریس کراتا ہے، اپنی ٹوپی کا اور سارا انتظام کرتا ہے۔ یہ ہے جمعے کی تقریب، یہ ہے جمعے کی عزت۔ فرمایا کہ جو جمعہ مبارک کی عزت کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن ان لوگوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ جس طرح نئی نویلی دلہن کو عورتوں میں گھیرا ہوتا ہے، عورتیں اس کے پروٹوکول میں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ آج کی شادیوں میں دیکھیں تو دلہن درمیان میں کھڑی ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے خواتین اس کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر اسے سجا کے پروٹوکول کے ساتھ اس کے مالک کے پاس، یعنی اس کے شوہر کے پاس اسے پہنچا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی جو جمعہ مبارک کے دن جمعے کی عزت کرتے ہیں، ان لوگوں کو دلہن کی طرح سجا کر اور ان سے ایسی خوشبوئیں آئیں گی، فرمایا کہ دنیا کی کوئی خوشبو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا ایسے ہی پروٹوکول کے ساتھ جمعہ مبارک کی عزت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں جمعہ مبارک کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اس کی عزت و احترام کیا ہے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس کے شیڈول سیٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں جمعے کے لیے ایسے نہیں کہ اس کو بالکل جو ہے جب ٹائم ہوا تو پڑھ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جمعہ مبارک ہر مسلمان عاقل بالغ جو شہر کے اندر رہتا ہے، جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس کی لیے نماز جمعہ فرض ہے اس کے اوپر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کی رات کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی بے حد و بے حساب مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے شب جمعہ یعنی جو گزر گئی ہے، جسے توفیق دے وہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھے، کثرت کے ساتھ وہ درود و سلام پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اپنی مغفرت اور بخشش سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جمعہ سلامت ہے اس کے باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ جس کا جمعہ سلامت ہے اس کے باقی دن بھی سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ مبارک کے دن کو ہمیں ایکسٹرا توجہ دینی چاہیے، اور توجہ کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں
یا اجتماع گاہ کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز جمعہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس کو لازم پڑھو، کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح بندے سے دور کر دیتی ہے نماز جمعہ کہ جس طرح تم اپنے گھر سے گرد و غبار دور کر دیتے ہو۔ فرمایا کہ جس طرح تم اپنے گھروں سے ڈسٹ کو، گرد و غبار کو دور کر دیتے ہو، صاف کر دیتے ہو، فرمایا نماز جمعہ بھی تمہارے گناہوں کو تم سے اس طرح دور کر دیتی ہے اور تمہیں پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ عمر، کوئی بھی بندہ احترام جمعہ میں جب غسل کرتا ہے، لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور احترام جمعہ کے لیے جب وہ مسجد کی طرف، اجتماع گاہ کی طرف نکلتا ہے، جتنے قدم بھی چلتا ہے، جہاں جہاں اس کے قدم لگتے ہیں، وہ جگہ بھی اس نماز جمعہ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرتی ہے۔ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، یہ نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے۔ یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، یہ نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ مسجد میں، اجتماع گاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ کے لیے جب وہ اپنے جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، تو وہ جگہ بھی اس نماز جمعہ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کرتی ہے۔ اور پھر جب وہ نماز جمعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور دین کی ساری حاجتیں اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو آج ہم پریشانیوں میں بھی اسی لیے مبتلا ہیں کہ ہمارا نوجوان نماز سے دور ہو گیا، ہماری نوجوان نسل نماز جمعہ سے بھی دور ہو گئی، مسجد سے دور ہو گئی۔ یہی وجہ ہے، آج رزق کی بھی تنگی ہے، ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، ہم پریشان ہیں، تو ہم اس کا حل گانوں کے اندر، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھے، مختلف قسم کے نشہ آور جو چیزیں ہیں ان میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ عارضی سکون دینے والی چیزیں ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ اور دائمی سکون دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے ذکر میں ہے، دائمی سکون دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر نماز کے اندر ہے۔ اس لیے ہمیں نماز سے، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں نماز سے، مسجد سے اور دین سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو یقیناً آسان فرمائے گا۔ جمعہ المبارک کا ایک وظیفہ بھی ہے، فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن جو سورہ کہف پڑھتا ہے، سورہ، اس کے اندر صحابہ کہف کا واقعہ ہے، فرمایا کہ جو جمعہ المبارک کے دن کسی بھی وقت وہ پڑھ لے، فرمایا کہ سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ تک، آئندہ آنے والے جمعہ تک اس کے اوپر اپنی انوار و تجلیات کی بارش کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کے دن جو غسل کرتا ہے، تو یہ جمعہ المبارک کے دن غسل کرنا، فرمایا کہ اس غسل کرنے سے اس کی بالوں کے جڑ میں بھی جو گناہ ہوتے ہیں، جمعہ المبارک کے غسل سے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جمعہ المبارک کے دن ناخن کاٹنے کی جو ہے وہ برکتیں ہیں، فرمایا کہ جو جمعہ المبارک کے دن، یہ جمعے کی عزت ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ اپنے ناخنوں کو تراشیں، فرمایا کہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے مسلسل 3 جمعے چھوڑے، گویا اس نے اسلام کو اپنی پشت کے اندر ڈال دیا ہے، اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ جس کا جمعہ رہ جائے کسی وجہ سے، کوئی عذر تھا، کسی عذر کی وجہ سے اس کا جمعہ رہ جائے تو وہ توبہ بھی کرے، اور جس کا جمعہ رہ گیا اس کی عوض وہ نماز ظہر ادا کرے اور پھر صدقہ بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور معافی کا طلبگار ہو کہ میرا کسی وجہ سے جو جمعہ المبارک کی نماز ہے وہ رہ گئی ہے۔